Arab tetap bahasa Arab tetap bahasa Arab tetap menjadi bahasa resmi negara dalam bermuamalah dan kirim mengirim, dan bahasa itu adalah budaya, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Suma asani al-istiqrar al-amanu alladhi tamatta'at bihi biladu Misri wasyam fi ahdil Ayyubiyyin wal Mamalik. Stabilitas keamanan yang dinikmati Mesir dan Syam selama era Ayyubiyah dan Mamluk. Summa as-salis yakni bina'ul madaris wal masajid wa daurul ilmi fi mu'zamil madanil muhimmah fi Misrin wa Syam wal Hijaz. Membangun sekolah, masjid, dan rumah ilmu di sebagian besar kota penting di Mesir, seperti Syam dan Hijaz. Ma'arabi riayatul hikam riayatul hikami lil ulama'i wal udaba'i wa tawfirul manahil al-ilmi wal hayatul karimah lahum ma'al ijlali wal ihtiram. Para penguasa merawat para ulama dan sastra dan memberi mereka iklim ilmiah dan kehidupan yang layak dengan santun dan rasa hormat. Ar-Rabi al-ihtimamu bidiwanil insya'i wa dzalika biijadil katsir minal igra'at wal hawafidhi lil mutaqafaini mimma ada ila tanafusi fit tahsili wal ma'rifati wat thaqafah. Wa kana li diwanil intisya'i atharu balighun fin nahdah al-ilmiyah wa izdiharu thaqafah umuman. Wan nasru ala wajhil khususi. Memperhatikan diwan ciptaan dengan menciptakan banyak ide dan inovasi bagi kaum intelektual yang berujung pada persaingan prestasi, ilmu, dan budaya. Malahir hurubul ulama wal udaba'i wal kutabi ila Misri wa Syam wal Hijaz min syarri al-alim al-islami ithru ijtiyahud tataru wa minal andalus ba'da ijtiyahul isbani li miladihim wa tuhridihim minha. Para ulama, para sastra, dan para penulis membebaskan diri ke Mesir, Syam, dan Hijaz dari timur dunia Islam setelah pembersihan Tatar, dan dari Andalusia setelah Spanyol menyerbu negara mereka dan mengusir mereka dari sana. Baik, mungkin hadza minni. Baik, Nastamir ila ahamiyati fununin nasri. Yakmunu linasri ahamiyatahu al-kabirata fil adabi. Fahuwa bi mutatalibatil hayati min khirahil kitab an-nasriyah wal fanniyah allati tu'abbiru an mukhtalifil ara'i wa wujhatin nazri. Jadi yakmanu linasri ahamiyatu al-kabira fil adabi. Jadi prosa itu memiliki arti penting dalam sastra karena dapat memenuhi kebutuhan hidup. Maksud dari kebutuhan hidup di sini itu melalui tulisan artistik atau prosa. Ia mengungkapkan berbagai pendapat dan sudut pandang. Panjami'ul umami ala mukhtalifil usur kanat tahtaju ila hukmin fid dini was sinaat wa ila tawdihi lil hayatil ijtimaiyah kakullin wa ila nafsi wa tadwiniha lil hifaz ala tarihihim idh kanat al hajatu lin nasri hiya hajatun syamilah. Jadi hunaka takhtalifil usur wa yahtaju ila hukmin fid dinin was sinaat. Jadi semua bangsa itu pada memiliki usia yang berbeda, tapi
membutuhkan juga ila hukmin fid dini was sinaat, membutuhkan aturan-aturan dalam beragama dan industri. Wa ila taudihi lil hayatil ijtimaiyah kakuli, dan klarifikasi kehidupan sosial secara keseluruhan, dan wa ila naql alwaqi wa tadwiniha lil hifaz ala tarihihim, dan untuk mentransmisikan atau mencatat fakta-fakta untuk melestarikan sejarah mereka, karena kebutuhan prosa adalah kebutuhan yang komprehensif, seperti kama nawahu al-jahid fi kitabil hayawani ila makan nasri wa ahamiyatuhu fi tasdiri al-mu'athir al-insaniyah kafa wa dhalika akasa syir alladhi yurakkizu bi tasdiri al-jawanib al-akhlaqiyah wal faniyah faqat. Anasur huna, prosa itu lawan katanya dari puisi, dan pentingnya dalam kayak merekam atau mencatat segala eksploitasi manusia. Jadi dia itu tidak seperti puisi yang berfokus alladzi yurakizu bitasjid al-jawani akhlaqiyah wal faniyah faqat, yang berfokus kepada kayak merekam atau mencatat aspek moral dan artistik saja. Oleh karena itu lidzalika faqat uda al-kalam al-manthur huwa ahsan wa awqa min ghairihi min kalamin mawzun. Wa mimma yazidu ahamiyatu an-nasri annal kutuba mutarjamah lil arabiyyah tusbitu dzalika fahiya izdadat hasanan wa intasharat hatta asbahat ablagha min asy-syi'r. Dan kenapa pamanaqulu hadisan al-nasri ahamiyatul kabira fil adab, kenapa benar-benar kayak ahamiyah, wa mimma yazidu, pembuktiannya yaitu apa yang adalah bahwa buku-buku annal kutuba mutarjamah lil arabiyyah tasbitu dzalika fa izada hasanan wa intasharat, bahwasannya buku-buku yang diterjemahkan dalam bahasa Arab itu membuktikan hal-hal itu gitu, kualitasnya semakin meningkat dan semakin menyebar. Suma as-suratu al-faniyah fi nasril mamlukin yattafiqu al-bahithun ala anna lugata laysat mujarrad rumus aw ma'an. Jadi para peneliti itu bersepakat bahwasannya bahasa itu bukan hanya simbol atau makna saja. Walakinnaha tashtamilu ala katsirin minan nawahi al-musikiyah wal wijdaniyah wal khayaliyah. Tetapi bahasa juga itu mencangkup dari aspek musik, emosional, dan imajinatif. Wa tatadammanu kadzalika alwanan minal ihai wa ramzi. Dan itu juga kayak mencangkup sugesti dan simbolisme. Fanahnu nastati biwasitatil lughati annal masa wa nara wa nash'uru la yahwasana zahira bal biukulina wa muwati idrakina. Karena melalui bahasa kita itu dapat kayak menyentuh, terus melihat dan merasakan, tapi menyentuh, melihat dan merasakannya itu kayak bukan dari indera yang di luar kita gitu loh, bukan dari ya gitu, tetapi dengan pikiran dan persepsi kita sendiri. Syukron wa nastamir ila mutakallimah al-akhirah yakni Maghfir al-Fain. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sanastamir ila fununin nasri al-mamluki. Fununun nasri al-mamluki. Majalatun nasri katsiratun wa la'allaha arhabu mimma hiya fi syi'ri wa awsa' da'irah wa aktsaru hurriyah. Fabin nasri yastati'ul insanu at-ta'bira amma yuridu biyusrin wa suhulatin aktsar min asy-syi'ril manzumil mawzun. Untuk cakupan funun an-nasr pada masa Mamluk ini, atau prosa seni atau seni prosa itu, cakupannya itu lebih luas daripada syair, dan juga lingkupnya itu lebih luas juga dan lebih banyak kebebasannya. Dan dengan prosa ini manusia itu dapat memberikan ungkapan yang diinginkannya itu dengan cara yang lebih mudah gitu, dengan cara yang mudah daripada menggunakan syair. Wa hasran
limajalatin nasri yumkinul qaul innaha taduru fi rasail wa kitabat diwaniyah rasmiyah wa rasail wa mukatabat ikhwaniyah wa maqamat adabiyah wa khutabi minbariyah wa muallafat ilmiyah wa yumkinul qaul kadzalik inna mu'dham al-kitabat ad-diwaniyah wal rasail al-ikhwaniyah wal maqamat al-adabiyah wal khutab al-minbariyah tubi'at bi tabi'il asri alladhi kutibat fihi. Dan yang menjadi cakupan dari An-Nasr ini bisa berupa surat-surat perkantoran atau diwan yang resmi, bisa juga berupa surat-surat yang tidak resmi, dan juga ada maqamat adabiyah, ada juga khutbah-khutbah, dan juga ada juga tulisan-tulisan ilmiah, yang dimana semua ini tuh tubiat bi tabi'il asri ladzi kutibat fihi, dicetaknya itu berdasarkan bagaimana karakter di zaman ketika proses tersebut ditulis. Kemudian ahammu khasaisin nasri al-fanniyi fi dzalikal asri. Wa min ahammiha yakni syuyu'us saja' wal muhassinatil badi'iyah al-ukhra. Dari khasais An-Nasr al-Fanni pada masa ini, diantaranya itu ada 2. Yang pertama itu menyebarkan atau tersebarnya itu menggunakan sajak. Dan yang kedua itu menggunakan muhassinat al-badi'iyah yang lainnya. Jadi selain sajak dari muhassinat al-badi'iyah, dari untuk sesuatu yang bisa membaguskan perkataan dari ilmu badi', yaitu menggunakan balaghah. Kemudian min ghoyataini as-saja'. Di antara 2 tujuan dari saja' ini yang digunakan pada An-Nasr al-Fanni ini, yang pertama, ulahuma taisiru hifdhihi 'alal qari wa bittali su'ubah nisyanihi wa dhaya'ihi. Yang pertama itu untuk memudahkan untuk pembaca itu untuk menghafalnya, dan juga untuk mempersulit supaya tidak mudah lupa seperti itu, dan tidak mudah hilang. Kemudian wasaniyatuhuma, dan yang kedua itu isaratu tashwiqil qari'i wal mustami' li sama'il kalam al-mansur. Di mana dengan menggunakan saja ini akan membangkitkan minat para pembaca atau pendengar itu untuk mendengarkan perkataannya gitu. Jadi lebih membangkitkan minat dan lebih menarik mustami'. Kemudian hadzal asru laisa bad'an bainal usuri fi hadhihi al-qadiyah wa innama kana dzalika istimraran li usurin sabiqatin faqad kana saj'u mizatul kalami al-mansuri wa laisa aiban fihi. Jadi sebenarnya hal ini tuh bukan sesuatu yang baru, akan tetapi ada juga di zaman-zaman sebelumnya. Jadi An-Nasr ini dan juga saja' ini menjadi ciri khas dari prosanya. Jadi saja' ini menjadi ciri khas, akan tetapi tidak semua prosa atau tidak semua nasr itu menggunakan saja', akan tetapi banyak gitu menggunakan saja' dan menjadi ciri khas. Wa fil hadithi 'anil khasaisil fanniyah lin-nasri yani 'anil uslubi wa mada munasabatihi lil mawdu' aw mura'ah kulli maqam haqqahu min haitsul ijaz wal itnab wal musawah haitsu nadhara kitab al-asri dzalik wa wada'uhu nasba a'yunihim fi mukatabatihim kama tabayyana aydan anna al-lughah al-mustakhdamah fi an-nasri kanat لغة العصر يتحقق فيها الذوق العام في ذلك الوقت إذ كان ينفر من الألفاظ الغربية الحوشية فكانت لغة النثر محققة لشروط الفصاحة التي أقرها العلماء باستثناء بعض الألفاظ التي ترد متناثرة
huna wa hunaka fi sanayal mukatabat. Kemudian di sini dijelaskan bahwa mengenai pembicaraan tentang khosois alfaniyah lin nasri ini untuk prosa ini, di mana gaya bahasa dan yang diperhatikan itu adalah gaya bahasanya dan juga sejauh mana kesinambungannya itu dengan maudhu', dengan temanya. Atau juga memperhatikan setiap makom itu haknya. Seperti dari segi ijaz, itnab, atau musawah. Dan juga ketika mengamati tulisan-tulisan pada masa ini, mereka, yaitu para penulis itu, meletakkan pemikiran mereka pada tulisan-tulisan mereka. Sesuai pendidikan mereka, sesuai dengan pengetahuan mereka, nah itu tuh dicurahkan ke dalam tulisan-tulisan merekanya tersebut. Kemudian, di sini dijelaskan juga bahwa bahasa yang digunakannya itu sesuai dengan bahasa pada masa tersebut, yang dimana yatahaqqaqu fiha dzauq al-am, jadi yang tercakup padanya itu zauknya itu sesuai gitu pada waktu itu, jadi bukan zauk yang misalnya orang tidak mengerti, tetapi disesuaikan dengan kondisi atau zaman pada waktu tersebut, supaya hal tersebut itu untuk menghindarkan dari lafaz-lafaz yang gharib, yang asing. Dan bahasa An-Nasr ini juga tersusun rapi dengan syarat-syarat fasahahnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, waqad tamayyaza an-nasru aydan bi zuhuri thaqafatil adib fi adabihi. Faqad kana kitabid diwan fi dzalikal asri yatamatta'una bi thaqafati ilmiyatin wasi'atin. Intaqala atharuha ila mukatabatihim wa fununihim an-nasriyah. Fatilkal mukatabat ala ikhtilaf fununiha bi mustalahati ulumihim al-mukhtalifah min tafsir wa hadis wa fiqh wa nahw wa sarf wa urud. An-nasru fi dzalikal asri naz'atun ta'limiyatun wadihatun fi katsirin min fununihi wa bi khassah al-maqamat. Di sini juga yang menjadi ciri dari An-Nasr di sini juga, yaitu dengan munculnya pendidikan pada seorang sastrawannya tersebut dalam ilmu sastranya. Seperti pada zaman ini tuh terlihat sekali bahwa prosanya itu sangat dinikmati dengan sesuai dengan pendidikan keilmiahan yang luas, jadi sangat menunjukkan keilmuannya gitu. Yang dimana hal tersebut itu dampak dari sastrawannya, jadi pengaruh dari sastrawannya tersebut yang direalisasikan kepada mukatabatnya dan fununimnya, kepada seni prosa-prosanya. Dan juga berbagai macam juga istilah-istilahnya tuh yang digunakannya. Misalnya istilah-istilah dari tafsir, hadis, fiqih, nahwu, shorof, dan juga urud. Urud itu ilmu persajakan. Ditegaskan lagi juga di sini an-nasru fi dzalikal asli naz'ah ilmiyah wadihah. Jadi memang kecenderungannya itu ilmiah gitu, ilmiah dari yang masuk kepada seni-seninya, dan lebih khususnya itu kepada makomatnya. Hadza minna, syukran ala husni ihtimamikum wa nasta'fi minkum li jami' akhta. Sudah selesai, Ustaz. Oke, liyuqaddim kullu bahis nuqtataini aw aktsar min ma bayyanahu. بدءا من
المتكلم الأول. طيب ini yakni al-awal baqaul lugatul arabiyyah lugatun rasmiyah lid-daulah fil muamalat wal murasalat wa tsaniyani al-istiqrar al-amanu alladhi tamatta'at bihi biladu Misrin wasyam fi ahdil ayyubiyyin wal mamalik. Wa tsalits bina'ul madaris wal masajid wa darul ilmi fi mu'dhamil madanil al-muhimmah fi Misri wasyam wal Hijaz. Oke, indah. Istimrar. طيب الأول يعني يكمن للنصر أهميته الكبير فهو يلبي متطلبات الحياة من خلال الكتابة النثرية والفنية التي تعبر عن مختلف الآراء ووجهات النظر. ومما يزيد أهمية النثر أن الكتب مترجمة بالعربية تثبت ذلك فهي ازدادت حسنا وانتشرت حتى أصبحت أبلغ من الشعر. ثم أن الأخير يعني أن اللغة ليست مجرد رموز أو معان فقط ولكنها تشتمل على كثير من النواحي الموسيقية والوجدانية والخيالية. فنحن نستطيع بواسطة اللغة أن نلمس ونرى ونشعر ولكن لا يحوسنا الظاهرة بل بعقولنا ومواطن إدراكنا. Oke. ربما منكم من يريد أن يقدم سؤالا أو تعليقا أو مداخلات. تفضل. Suci, tafadhal ya Suci. Bismillahirrahmanirrahim. As-soal al-awwal ma huwa al-farqu baina an-nathru wan nathrul fanni? Hada huwa sama nathr fanni. Thumma thaniyan lam adri al-mustalah ba'da al-mustalah fi hadhihi al-maqalah as-saja' wa kadhalika al-maqamat ma al-murad minhuma. Hada huwa al-thani. Thumma at-thalis يعني في المقالة كتبت بأن المثال من النثر يعني رسائل وكتاب ديوانية وكذلك المؤلفات العلمية. فلذلك السؤال إذن النثر يعني mungkin yang poin pertama, balik lagi ke poin pertama sih, apa perbedaan dari nathar sama nathar fani, kok bisa-bisa alafat ilmiah sama rasail diwannya itu termasuk dari nathar. Syukran. Oke. Hal sajjaltum al-bahisun soal Suci? Salah satu asilah ya Suci. Qaddamti salah satu asilah ya. Nasr al-Fanni sama ya dun katabtum al-asilah ya bahisun. أو تحتاجون إلى إعادة سؤال؟ نعم لم نكتب السؤال عفوا. Oke. عيدي يا Suci. Iya, syukran. Al-awwal, mal farqu baina an-nathri wa an-nathril fanni. Jadi nathar sama nathar fanni itu apa bedanya? Apakah sebenarnya sama Tayana? Itu matanian lam adri ba'da al-mustalahat fi hadhihi al-maqalah, mathalan as-saja'
Tuma al-maqamat oleh Maghfirah. Tuma tadi contoh dari nasr yang mamluk itu kan ada contohnya kayak mu'allafat ilmiah. Selanjutnya ada rosail wa kitabah diwaniyah. Jadi pertanyaannya mungkin berarti berarti nasr itu yang resmi banget itu juga termasuk sajak ya. Terus bahasa yang dipakai buat rosail ini apakah nanti juga nyambung ke balaghah atau gimana? Oke, katabtum ya bahisun. Katabna Ustaz. Oke, mungkin ada soal akhir, Fadhal. Anak Ustaz. Oke, Fadhal. Mal farqu baina an-nasru wal syi'r. Kalau di kamus itu an-nasru itu kan prosa ya. Nah, itu apa bedanya sama syair? Apakah sama atau beda? Oke, Fadhal. Qarib min soal ya suci ya. Bapak sah. Oke, soal akhir. Oke, la ba'sa an yu'idda al-bahisun jawaban li al-asilah. Baik, yumkin setafan anas saujarik asal min suci ini asal awal farku baina an-nasr wa nasrul fani
an-nasr huwa al-kalam al-mursil ala nahwi tilqai wa ukwanihi duna taqdid bi waznil ama illa fima yusama saja. Jadi kalau nasr itu adalah kayak perkataan atau tuturan yang disampaikan secara spontan gitu, tanpa terkait oleh duna taqdid bi waznil amah, tanpa terkait oleh yang keumumannya gitu. Summa an-nasr al-fani bahwa adalah prosa yang dimana pemilihan katanya itu yang baik oleh penulis dalam menyajikan ide atau subjeknya gitu. Mungkin kalau bahasa gampangnya an-nasr itu kayak yang disampaikan secara spontan. Terus kalau yang an-nasr fani itu benar-benar kayak disusun dulu dengan baik gitu, Ustaz. Apa nasihat izahuna kalau khata? Oke. Fadhal, Samir. Afwan Ustaz, mungkin mau menambahkan juga untuk perbedaan an-nasr dan dengan an-nasr al-fani ini. Kalau an-nasr itu sebenarnya jenisnya banyak. Ada misalnya itu kan kalau fani itu masuknya ke seni dan dia itu memerhatikan keindahan lafaz-lafaz yang dipakai, seperti di sini itu dijelaskan bahwa pada saat ini itu keindahannya itu yang digunakan kebanyakan itu adalah dengan menggunakan ilmu badi yang dibalaghah gitu. Nah, itu seperti itu kalau nasr fani. Karena kalau misalnya an-nasru yang kalau tidak tanpa al-fani itu an-nasru saja misalnya kayak gitu, berarti itu tidak memerhatikan unsur-unsur keindahannya, atau juga karena ada juga an-nasru al-ilmi, itu berarti an-nasrunya itu memerhatikan dengan konteks-konteks yang lebih ilmiah seperti itu. Kalau al-fani itu lebih memerhatikan keindahan lafaz-lafaznya. Dan tadi tuh soal kedua apa ya? Yang Maqamat. Saja maqamat. Kalau untuk makomat, kami sebenarnya belum mempelajari ini karena makomat ini kami lihat di Maudhu itu masuk ke pembahasan kelompok selanjutnya, kelompok 9. Dan kalau untuk istilah-istilah seperti tadi juga, rosail itu ya, rosail diwaniyah yang seperti itu juga nanti akan dijelaskan lebih jelasnya juga di kelompok selanjutnya akan. Tetapi kalau secara umumnya itu, kalau rosail atau kitabat diwaniyah itu dia lebih resmi. Jadi yang ditulisnya itu secara diwaniyah gitu. Kalau ikhwaniyah itu dia bisa siapa saja, misalnya kita mau memberi ucapan terima kasih, memberi tahniah kepada siapa saja, nah kita bisa menulis rosail tersebut gitu. Dan unsur keindahan lafaznya ini ia masuk ke dalam tulisan tersebut, kayak misalnya ada pembukaannya itu ada sih contohnya, sebentar ya. Kalimat-kalimat yang digunakannya itu ada sajaknya gitu. Misalnya di sini ada pembukaan seperti ini. Tapi aku salah sih baca-bacanya, maaf ya kalau misalnya banyak salah-salah. Alhamdulillahi makunul akwan wa al-ma'budu bikulli awan khaliqu asnafil hayawan ala ikhtilafil ashkal wal alwan i'malu ma'asyiral fan annakum min akrami jil wa ashraf qil khalaqtum min ghafnit turab wa tin wa tilka jablah adam abil alamin wa syaraktum banihi fi saknad dar falazimuhum lakum haqqul jawar ala wa inna malakal qanaah aqim wal baghi masra'uhu wahim. Jadi seperti itu. Jadi di akhir kalimatnya tersebut
itu ada sajaknya gitu. Seperti juga ada juga pembukaannya itu marhaban marhaban bida'il qiyam min qabli wa ahlan ahlan bima balagha ala alsinati rusulih wa haluma ila qal'i hadhihi syajarati allati lam yanjib dhanna gharusuha wa qat'a hadhihi sakhrah allati lam tansab illa mazliqah lida isiha. Jadi seperti itu. Jadi di akhirnya itu ada sajaknya dan itu menjadi lebih menarik gitu untuk dibaca. Tadi sudah seperti itu ya pertanyaan dari Suci. Ataukah ada lagi? اوكي ربما هناك باحث آخر يريد أن يزيد تفضل. اوكي سؤال آخر. هل أجيبت الأسئلة كلها؟ Ya. Oke, لا بأس أن أزيد قبل أن يأتيكم سؤال جديد. نعم، يمكن تقسيم كلام العرب إلى قسمين، النظم والنثر. النثر معناه كلام حر لا يتقيد بوزن ولا قافية. وزن ممكن هناك بحور شعرية مثل بحر بسيط، بحر إلى آخر ذلك. هناك ada tafa'ul, mufa'al إلى آخر ذلك. هذه يسمى الوزن بالقوافي، يعني الآخر من العبارة. هناك ممكن يقول ميم آخر كل بيت ميم مثلا، هنا يسمى قافية. فالقوافي والموازين هذه من شروط النظم. والنظم قد يكون شعرا وقد يكون نظما علميا، فمثل ألفية ابن مالك هذا نظم تعليمي حول مثلا النحو مثلا، وهذا لا يعتبر شعرا. أما الشعر هو الذي يهدف إلى إيقاظ الشعور، إلى مس القلوب مثلا. لماذا؟ لأن الشعر لابد أن يخرج من الشعور العميق مثلا، أو الخيال البعيد مثلا، أو العواطف مثلا. هذا ممكن الفرق بين الشعر. الشعر نظم خاص، أما نظم للتعليم فهذا ممكن نظم عام. والثاني يعني النثر، أما النثر فهذا كلام حر، كلام غير مقيد، إما بوزن وإما بقافية. وهذا النثر يمكن تقسيمه إلى قسمين، نثر حر ونثر فني. أما نثر حر معناه نثر عام ربما لم يوجد فيه شيء من المحسنات البديعية، إما محسنات لفظية وإما محسنات معنوية.
إن لم يوجد في هذا النثر هذه المحسنات فنقول فقط نثر عام. لكن إن كان في هذا النثر محسنات بديعية إما سجع إما اقتباس إما جناس إما آخر ذلك من أنواع المحسنات فهذا يقال النثر الفني. النثر الفني. والنثر الفني berbagai نثر فيه أنواع من المحسنات اللفظية أو المحسنات البديعية كما كان موجودا في علم البديع من البلاغة كما تعلمتم. هذا نقول النثر الفني هو نثر ولكن فيه محسنات أصبح النثر نثرا جميلا. ويمكن أن يكون ذلك على شكل رسالة. إن أنت أرسلت رسالة إلى إخوانك وفي رسالتك هناك استعارات هناك مجازات هناك كنايات هناك محسنات لفظية سجع إلى آخر ذلك معنى ذلك أن رسالتك من النثر الفني. أو مثلا إنك ألفت قصة وفي هذه القصة هناك استعارات هناك مجازات كنايات هناك محسنات لفظية محسنات معنوية. هذه القصة تكون إذن نثرا فنيا. إذن وممكن خطبة أنت تخطب أمام الجماعة لكن في خطبتك هناك محسنات بديعية محسنات معنوية وما إلى ذلك. هناك مجازات وكنايات. هذه معناه خطبة فنية ذلك. هذا نثر فني ذلك. Dan النثر قد يكون على شكل رسالة قد يكون على شكل خطبة قد يكون على شكل قصة مثلا قد يكون على شكل مقال. أنت ألفت مقالا وضمنت مقالك بالأنواع المحسنات معنى ذلك أن مقالك نثر فني. هذا هو الفرق بين النثر بصفة عامة والنثر الفني. وفي أيام الدولة المملوكية في أيام دولة المماليك النثر الفني يكون شائعا يكون منتشرا. الناس يحبون النثر الفني. الرسائل تكون أكثرها على شكل النثر الفني. معنى ذلك أن الناس مولعون أو يحبون النثر الفني. ولعل النثر الفني هذا أسهل بالمقارنة مع الشعر لأن إنشاء الشعر يحتاج إلى فكر دقيق إلى اختيار ألفاظ قوية وإلى ممكن حذف بعض الحروف حذف بعض الكلمة حذف بعض الجمل إلى آخر ذلك من القيود. فهذا طبعا عمل صعب. وأما النثر فهو أسهل من الشعر. هذا أظن بالنسبة للنثر الفني. النثر الفني. وأما السجع كما تعرفون إذا تعلمتم بعد لعلكم تعلمتم علم البلاغة أستاذ شهاب الدين يدرسكم بلاغة نعم أستاذ. تعلمتم هذا أظن. وفي القسم البديع في قسم البديع هناك سجع هناك جناس هناك تورية هناك محسنات مثل ما يقال بماذا الذيل ماذا يقال الكلام هناك أنواع كثيرة مثل اللفظ والنشر مثل هناك
أنواع كثيرة من المحسنات وخاصة المعنوية. هناك يعني أنواع كثيرة، اللفظ والنشر الجمع إلى آخر ذلك، هناك أنواع. فإن كتبتم أنتم مقالا أو قصة أو رسالة وضمنتم في رسالتكم هذه المحسنات، معنى ذلك أن رسالتكم من النثر الفني. هكذا saja, يعني توافق أواخر أواخر ماذا يا الكلمة. أنت إذا جعلت آخر كل فاصلة يقول، dan saja بالنسبة للبلاغة توافق الفاصلتين. مثلا إذا قلتم كما ذكر النبي ماذا يقول الملائكة في كل صباح دعاء كيف اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. هذا دعاء الملائكة. اللهم أعطي منفقا خلفا، معناه يا الله أعطي الرجال الذين ينفقون أموالهم بدلا أكثر من إنفاقهم، وأعطي ممسكا تلفا، وأعطي الرجال الذين يمسكون أموالهم بدون إنفاق أعطيه تلف. ما معنى تلف؟ فساد. ما معنى هذا؟ أنك إن أنفقت أموالك أصبحت لك بدائل كثيرة. وعكس ذلك إن أنت أمسكت أموالك لا تنفق الأموال فستكون أموالك فاسدة كما دعت الملائكة هكذا كل صباح. هذا نوع من السجع. هنا أعطي منفقا خلفا هنا، وأعطي ممسكا تلفا هنا ماذا يعني توافق الفاصلتين sama saja. أو ada yang يقول الحر إذا أعان كفى، وإذا نصح شفى، وإذا هذه كلها من ولعل أكثر ماذا ابتداء الخطبة يقول على مثل هذا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى فمثل هذه يقول saja. أما المقامات، نعم مقامات دلوقتي نوع من القصة. مقامات نوع من القصة، ولكن هذه القصة تتكون من ألفاظ غريبة، ألفاظ متنوعة كثيرة جميلة. هذا هو المقامات. وعادة تلقى هذه المقامات أمام الناس مثل الخطبة. لعلكم في قريتكم هناك ثقافة حضارة نسمي كنترون. dari هنا كنترون، هناك نوع من الدفوف تضرب، ثم الضارب على هذه الدفوف هو يحكي قصة، والناس يستمعون هذه القصة ويتمتعون. لماذا؟ في القصة عادة هناك بطل. Mana بطل؟ Ya pahlawannya ya. هذا البطل عادة يواجه مشاكل
ولكن هذا البطل يقدر على التغلب على المشاكل بطريقة مضحكة. فهمتم؟ Dan kisah وفي القصة بطل والبطل يواجه مشاكل ولكنه يقدر على التغلب على المشاكل. Mana التغلب على المشاكل mana? Mengatasi masalah. At-taghallub 'ala al-masyakil bi tariqatin mudhikah. Ini dengan cara yang lucu. Nah, hadhihi adatan fannas yang tadiruna kaifa akhiru hadhil qissah. Lian al-qissah jadzabah wa fil lughah jamilah. Hunaka isti'arat, hunaka majazat, hunaka kalimat gharibah wa hakadha. Rubbama lam yasma' an-nas mithla hadhihi al-kalimat masalan. Hada hunaka kadzalika saja, hunaka ila akhir dzalika min al-muhassinat. Fa hadhihi al-qissah qissatun jadzabah. الناس ينتظرون إلى آخر هذه القصة وهكذا في أيام الممالك هناك أيام صعبة هناك أزمة اقتصادية حادة. ما أزمة؟ Krisis. Ya, هناك أزمة krisis اقتصادية حادة. الناس يواجهون مشاكل في الحصول على الأرزاق وفي مثل هذه المشاكل تأتي المقامة في وقتها في حينها. الناس ينتظرون المقامة لشيء ليتمتع لينسى المشاكل لينسى الأزمة وليتمتع بهذه المقامات. فهذه المقامات إذن قد تكون مكتوبة وقد تكون ملقاة لسانية وهكذا. وأشهر هذه المقامات مقامات بديء الزمان الهمداني. هذا يعتبر من أحسن المقامات ومن ممكن أقدم المقامات. ثم هناك مقامات الحريري إلى آخر ذلك. وفي أيام المماليك هناك كذلك مقامات منها مقامات السيوطي. لا تظنون أن السيوطي هو ألف كتبا كثيرة جدا. ألف مثلا كتاب جلالين تفسير، ألف الحديث مثلا الجامع الصغير، ألف التاريخ من تاريخ الخلفاء، لكنه كذلك هو أديب، هو ألف مقامات. Suyuti adalah maqamat kadzalika. Limadha? Lianna al-dzuruf wal ahwal fi ayyami as-Suyuti tahtaj ila al-maqamat. Lidzalika hunaka maqamat fi ayyami al-mamalik wa kama qultu anna an-nas yafrahun bihadhihi al-maqamat wa yantaziruna wujud al-maqamat wa hakadha. Lidzalika takunu al-maqamatu min al-jins al-adabi al-mahbub fi dzalika al-hin. Hada adunnu بالنسبة للمقامات. وبالنسبة للمؤلفات المؤلفات العلمية نوع من النثر. نثر عام. لماذا؟ هو تأليف حر لا يتقيد بأي وزن ولا قافية. فالكتب الدراسية هذه كلها نثر. كتابكم في الكلية مثلا هذه نثر. بخلاف مثلا الأدب هناك كتب أدبية. أما الكتب الأخرى الكتب العلمية مثل كتب عن تاريخ، عن الجغرافيا، عن تكنولوجيا، عن علم النفس إلى آخر ذلك. هذه الكتب أكثرها كتبت بالنثر.
وهكذا في أيام الممالك هناك كتب كثيرة جدا مهمة جدا وحتى الآن ما زلنا نحن نتمتع بهذه الكتب منها كتاب مثلا لسان العرب هذا كتاب حتى الآن نحن نتمتع بلسان العرب كتاب وفيات الأعيان لابن خالقان ما زلنا نحن نستبد حتى الآن لا يمكن للمثقفين أن يترك هذا الكتاب كتاب ابن تيمية مثلا ماذا الفتاوات ابن تيمية هذه كتب حتى الآن ما زال الناس يلجؤون إلى هذا الكتاب وكذلك كما قلنا قديما هناك مثلا شعر وقصيدة بردة أنتم تتغنون بهذه القصيدة هذه قصيدة من إنتاج الحركة الأدبية في المماليك المماليك هذه والعالم الإسلامي مدين بإنتاجات المماليك فكتب مثلا كتاب شهاب الدين كتاب نهاية الإرب كتاب يقع على 30 مجلدة موسوعة كبيرة جدا هذه كتب في أيام المماليك وهناك موسوعات كثيرة أخرى ألفت في أيام المماليك هذه كلها الكتب التاريخ علوم كثيرة هناك فهذه كلها داخل في النثر لماذا؟ لأن هذه المؤلفات غير مقيدة بوزن ولا قافية فما دام الكلام مجردا أو غير مقيد بالوزن والقافية فإن هذا الكلام يدخل في قسم النثر dan kul muallafat ma damat hadi al muallafat lam tataqayyad bi waznin wala qafiyatin wa huma min quyudi asy-syi'r fa yakunu hadzal kalam min jinsi an-nasr idzan an-nasru wasi' jiddan kullu ma siwa syi'r nasrun kullu ma siwa syi'r nasrun kullu ma siwa nazm nasrun hakada wa na'am adadu al-mansurat kalam nasr aksar min adad kalami asy-syi'r limadha lianna kitabata an-nasr ashal min kitabati asy-syi'r wan nas yahtajuna ila misli hadha an-nasr limadha yashhul alaihim an yafhamu an-nasra بخلاف الشعر فإن الشعر صناعته صعب وفهمه صعب لذلك الشعر قليل والذي يفهم الشعر هم المثقفون الأدباء العلماء الذين عندهم قدرة لغوية جيدة أما العوام فلعلهم لم يقدروا على فهم الشعر فهما جيدا لذلك كما قلت إن الإنتاجات النثرية أكثر من الإنتاجات الشعرية وهذه طبقا لاحتياجات الشعب الناس يحتاجون إلى النثر أكثر من احتياجهم إلى الشعر لأن النثر يفهمه العوام ويفهمه الخواص بخلاف الشعر أن الشعر يفهمه فقط الخواص أما العوام ربما لا يفهم الشعر فهما جيدا معنى ذلك أن من يقدر على فهم النثر أكثر من يقدر على فهم الشعر فلا عجب إذا رأينا أن الإنتاجات النثرية أكثر من الإنتاجات الشعرية هذا أظن ما أستطيع أن أزيد في هذه المناسبة ولعل عندكم سؤال آخر تفضل لعل عندكم سؤال آخر
Suci, hal hunaka mungkin min su'alik malam yajid jawaban. لا أستاذ. إذن نستطيع أن نقول بأن الرسائل الديوانية يعني تعتبر من النثر الفني والمؤلفات العلمية يعني من النثر العام. هكذا يا أستاذ. صحيح صحيح. شكرا أستاذ. Wa'lam anna an-nasra al-fanni fi ayyamil mamalik muntashir. Muntashir. Dimana? Lianna ar-rasail ar-rasmiyah kulluha rasail bi lughah jayyidah. Dimana? Hunaka ashkhas mukhtarun liyakunu udwan fi ad-diwan. Hunaka diwan. Wahada diwan mungkin fi misli zamanina naqul sekretariat pemerintah. Fa ar-rasail min al-hukumah min ad-daulah sawa'un ila al-kharij aw min ad-dakhil fa yaktubuha haula'i al-mukhassasin fi kitabat risalah fi hada diwan, dan hunaka diwan amaluhu kitabat ar-rasail wa hatta mungkin kitabat ta'mimat. Mana ta'mim? Mana ta'mimat? Edaran atau ta'mimat. هناك تعميمات ومعلومات من الحكومة فالذي ينظم العبارات في هذه التعميمات هم أصحاب هذا الديوان، هم الذين لذلك لغة الديوان لغة متبعة. الناس يقلدون لغة الديوان. أصبح لغة الديوان lugatan yasta'miluha an-nas, lugatan muntashiratan fi daulat al-mamalik. Lidzalika li lughati ad-diwan asar kabir fi lughati asy-sya'b. Hakadha. Wa na'am li anna a'dha ad-diwan hum ashabul lughah, ashabul afkar al-jayyidah wa ashabu al-khayalat al-ba'idah, walidhalika lughatuhum jayyidah wa katsiran ma takunu fi rasailihim madha muhassinat. Muhassinat, imma muhassinat lafdiyah wa imma muhassinat ma'nawiyah. Lidzalika aksaru rasailihim rasail min nau'i an-nasri al-fanni. An-nasri al-fanni. Lidzalika yuqal inna an-nasru al-fanni fi ayyamil mamalik muntashir. Dimana li syuyu'i lughati ad-diwan. Lianna ad-diwan lughatuhu lughah maqbulah inda an-nas wa lughah mahbubah inda an-nas. Wan-nas yuqalliduna lughatahum hatta takuna lughatu ad-diwan lughatan muntashiratan yasta'miluha an-nasu katsiran. Ada adnu بالنسبة للنثر الفني. Oke, عندكم soal akhir? Oke, wa li ta'rif ini al-silsilat. Naam, Misr laisat min al-bilad al-arabiyah min qabl. Wa laisat min markazi al-hadarah al-islamiyah. Dan di Misr mungkin adad qalil min al-ulama wal udaba wal mufakkirin. Walakin ba'da sukuti Baghdad, ba'da halaki Baghdad, fa kama qulna al-ulama wal udaba wal mufakkirun yafirrun wa aksaruhum al-adid minhum
farru ila Misr. Min huna ijtama'a fi Misr adadun rubbama akbar wa aksar min qabl min al-ulama wal udaba. Fahum yuriduna an yuharriku al-kitabah al-ilmiyah wal kitabah al-adabiyah. Mada fa'alu? Aqamu madaris ta'lim. Aqamu madaris ta'lim wa aksaru min al-ulum wa al-lughah. Wa hakadha lihadihi al-wasid ala dhalika fa innahum awqafu al-aradi, awqafu al-amwal wa hakadha li ajli tullabi al-ilm. Min huna nashitat al-harakat at-ta'limiyah wal harakat at-tarbawiyah. Wa hadha an-nashat lahu atharuhu al-kabir fi tarqiyati lughati asy-sya'b, fi tarqiyati ulumi asy-sya'b, wa fi ziyadati adadi al-ulama wal udaba. Lidzalika summa aqamu kadzalika mada dur al-kutub al-maktabat. Hum hawalu an yuqimu maktabat yarji ilaiha an-nas indama aradu an yuhaqqiqu aw an yuwassi'u ma'lumatihim. Hadhihi al-dhuruf kulluha tu'ayyid tarqiyata al-qudrah al-lughawiyah, tarqiyata at-tafkir wa tarqiyata al-ulum wal adab. Fala ajab an nara anna fi ayyami al-mamalik hunaka mu'allafatun katsirah jiddan wa hadhihi mu'allafat jayyidah falaha asar kabir hatta yaumina al-an. Hatta yaumina al-an ma zilna nahnu al-muslimun yatamatta'un bi al-wirasah allati warasaha al-mamalik al-ulama wal udaba fi asli al-mamalik. Fa kutubu Ibni Khaldun, kutubu Ibni Taimiyah, kutubu Ibni Qayyim, kutubu Syihabuddin, hadhihi kutub kulluha kutub nafi'ah wa kutub muhimmah wa kutub tusa'id al-ulama wa al-mufakkirin fi ar-ruju' ila al-afkar al-diniyah al-madiyah. Lidzalika yu'tabaru al-mamalik sahibu fadlin kabir. Sahibu fadlin kabir fi tarqiyati al-ulum wal adab. Hada adun ma astati an azid hawla hadal mawdu' wa in lam yujad ma tas'alun fa naktafi bi hada al-qadr. Fa nashkuru al-bahisin ala juhudihim fi idadi al-maqal wa ashkuru al-mushtarikin ala husni mutaba'atihim fi hadhihi al-muhadarah wa nas'alullaha an takuna al-ma'lumat allati hasalnaha al-yawm nafi'ah lana fi mustaqbalina. Hadha wa nakhtatim hadhihi al-muhadarah bil hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Afwan. Ana akhir ya. Alhamdulillah. Maya, mantap Maya. Gue di fakultas tahu, nggak ada yang mau kesini apa? Tuh.